السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 692 ہے. سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی آج تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 150 اور 151، 150 and 151. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. صدق اللہ العظیم. ولما، اور جب، رجع، واپس ہوئے، موسیٰ، حضرت موسیٰ، الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبان، غضبناک، اسفا، افسوس کرتے ہوئے، قال، تو کہا، بئس ما، بری ہے جو، خلفتمونی، تم نے میری جانشینی کی، من بعدی، میرے جانے کے بعد. اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم سے، وَأَلْقَا، ڈال دیں، الواح، تختیاں، وَأَخَذَ، اور پکڑا، برأس اخی، اپنے بھائی کا سر، یجرہ، کھینچتے تھے اس کو، الیہ، اپنی طرف. قال، حضرت ہارون نے کہا، ابن اے میری ماں جائیں، ان، بے شک، القوم، ان لوگوں نے، استضعفونی، مجھے کمزور سمجھا، وکادوا، اور قریب تھا کہ یقتلوننی، کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیتے. فلا تشمت، چنانچہ نہ ہنسا کرو، بھی، مجھ پر، الاعداء، دشمنوں کو، پس تم نہ ہنساؤ مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور شامل نہ کرو مجھے، مع القوم، ان لوگوں کے ساتھ، الظالمین، جو ظالم ہیں. قال، موسیٰ نے کہا، رب، اے میرے رب، اغفر لی، تو مجھے بخش دے، ولی اخی، اور میرے بھائی کو بھی، وادخلنا، اور ہمیں داخل فرما، فی رحمتک، اپنی رحمت میں، وانت، اور تو، ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. ترجمہ یوں ہے، اور جب موسیٰ اپنی قوم میں نہایت غصے اور افسوس کی حالت میں واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بدعتواری کی. کیا تم نے اپنے رب کا حکم، یعنی میرا، اپنے پاس آنا جلد چاہا، یہ کہا، اور شدت غضب سے تورات کی تختیاں ڈال دیں، اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. انہوں نے کہا، بھائی جان، لوگ تو مجھے کمزور سمجھتے تھے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو ایسا نہ کریں کہ دشمن مجھ پر ہنسیں، اور مجھے ظالم لوگوں میں مت ملائیے. تب انہوں نے دعا کی، اے میرے رب، اور میرے بھائی کو معاف کر، مجھے بھی معاف فرما، اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما، آپ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں. ان 2 آیتوں میں 12 باتیں بتلائی گئی ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے، انہوں نے کہا، تم نے میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی کی. دوسری بات. تیسری بات، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا بھی انتظار نہیں کیا. چوتھی بات، حضرت موسیٰ نے تختیاں پھینک دیں. پانچویں بات، اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف کھینچنے لگے. چھٹویں بات، وہ بولے، میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا. ساتویں بات، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. آٹھویں بات، آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیجیے. نویں بات، اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے. 10ویں بات،
حضرت موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، 11ویں بات، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دے، 12ویں بات، اور تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر آپ رحم کرنے والے ہیں۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور میں موجود تھے، انہیں اطلاع ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ غصے میں تھے اور رنج اور غم کا بھی اثر ان کے اوپر تھا، تو دو کیفیتوں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور آ کر اپنی قوم کو دیکھا کہ ضلالت اور گمراہی میں قوم پڑی ہوئی ہے، گوسالہ پرستی میں بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، تو یہ صورتحال دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ جس قوم پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی تھی، وہ خود اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اپنے بھائی ہارون کو اپنا نائب بنایا تھا اور ان کی موجودگی میں یہ حادثہ پیش آیا تھا، اس لیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کی طرف رخ کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بعد میری کتنی بری نمائندگی تم نے کی، کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو ملامت کی کہ تم نے اپنی قوم کی حالت پر سکون اختیار کیا، مگر حضرت ہارون نے اپنی قوم کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ تم لوگ جو حرکت کر رہے ہو وہ گمراہی ہے، مگر اس کے باوجود قوم نے اس طرح کی حرکت کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ توحید کے عقیدے کی وضاحت اپنی قوم بنی اسرائیل کو کر دی تھی اور ان کے دلوں میں توحید کا عقیدہ پیدا کیا تھا اور اس کا بیج بویا تھا وحدانیت کا، اور ان کے سینوں کو شرک اور بت پرستی سے پاک کر دیا تھا اور ان لوگوں سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو دور رکھا تھا جو قوم بتوں کی عبادت اور گوسالہ پرستی میں مصروف تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آسمانی ہدایت والی تختیاں جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے ایک طرف ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا کہ میری ماں کے بیٹے، یقین جانیے کہ ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع فراہم مت کیجیے اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار مت کیجیے۔ حضرت ہارون نے حقیقت حال سے حضرت موسیٰ کو آگاہ کیا، معذرت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی اور رحمت کی دعا کی کہ میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل فرما اور آپ بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 سے 89 تک اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا تھا، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے کہ اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف نہیں کیا، ہم پر زیولات قوم کے جو دیے گئے تھے انہیں ہمیں فتنے میں ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ہم کو فتنے میں ڈال دیا۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے بچڑا نکال کھڑا کیا اور جس کی گائے کسی آواز تھی، پھر کہنے لگا کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔